مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ زندگی کے لیے دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، جسم بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے۔ جسم ہو اور روح نہ ہو ہم سب جانتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، روح ہو اور جسم نہ ہو تو بھی ظاہر ہے کہ انسان نہیں رہے گا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جسم کے بارے میں تو ہم لوگوں کا رات و دن کا تجربہ ہے کہ جسم کو موسم کے اعتبار سے غذا مناسب اگر ملتی رہے تو یہ جسم باقی رہتا ہے، صحت اور تندرستی اور توانائی اس کی بنی رہتی ہے۔ اگر موسم کے لحاظ سے مناسب غذا نہ دی جائے تو پھر یہ جسم جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں اس کو، اور توانائی جو ہوتی ہے اس کی وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح جسم کا معاملہ ہے بالکل اسی طریقے سے روح کا بھی معاملہ ہے۔ روح اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی بیماری اور صحت کا معاملہ ہے، تو روح کو غذا مناسب اگر ملتی رہے تو اس کی صحت مندی، توانائی، طاقت، تندرستی سب اس سے بنی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے دونوں ہی کے لیے غذاؤں کو بنایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ دیکھو یہ جسم کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور دونوں ہی کا اہتمام کرنا اس کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی حفاظت کا اور اس کی تندرستی اور صحت مندی کے باقی رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح روح کے صحت کا اور اس کی حفاظت کا اہتمام اور انتظام کرنا یہ بھی حق ہے ہمارا۔ اگر ہم نے اپنی روح کو نظر انداز کر دیا، اس کو غذا نہیں پہنچائی، اس کو صحت مند رکھنے کی فکر نہیں کی، اس کی بیماریوں میں علاج کا معاملہ نہیں کیا، تو جواب دہی تو وہاں کرنا ہی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ یہاں کی جو زندگی ہے اس زندگی میں بھی اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جسمانی اعتبار سے اگر تکلیف ہمیں ہو جائے، مثلا سر میں درد ہو رہا ہو، مثلا بدن ٹوٹنے لگا، بخار آ گیا، اس طرح کوئی اور تکلیف ہو گئی، تو ہمارا جو جسم ہوتا ہے یہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، بس اب یہ تقاضا کرتا ہے آرام کرو، اس کو کچھ نہیں کر پاتا، نہ دکان جانے کے جی چاہتا ہے، نہ ڈیوٹی پر جانے کا جی چاہتا ہے، نہ کاشتکار کو کھیتی جس بیکار ہو رہا ہے اس کا۔ بالکل اسی طریقے سے روح جو ہے اگر اس سے غفلت برتی، ہم نے اس کو غذا نہیں پہنچائی، اس کی بیماریوں کا علاج نہ کیا، تو عباداتی جو نظام ہے وہ سب معطل ہو کے رہ جاتا ہے اس کو، کہ اندر سے جی نہیں چاہتا نہ نماز پڑھنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ اچھے کاموں کے کرنے کا، نہ طاعت کرنے کا، اس لیے وہ بیمار ہے اندر سے، وہ اس میں بیماری لگ گئی، وہ مریض ہے وہ، تو اب اس کے صحت کا اور اس کے علاج کی فکر کرنا، اور روح جتنی بیمار ہوگی اتنا ہی زندگی میں بے سکونی رہے گی، بے آرامی رہے گی، راحت و چین نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے
راحت و چین اور سکون اصل روح کے لیے بنایا ہے کہ روح کو غذا پہنچتی رہے گی تو جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال ہے، بہت عمدہ قسم کا ہمارا جو رہائشی مکان ہے بنگلہ ہے، ہر قسم کے راحت آرام چین سکون سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن ہم پر چل رہا ہے قتل کا مقدمہ، یا ہم پر کوئی کیس چل رہا، یا ہم کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں، تو بنگلہ تو بہت اچھا ہے لیکن اندر اس کے جو رہ رہا ہے بے چینی میں پڑا ہوا ہے، وہ بے آرامی بے سکونی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ جو رہنے والا ہے وہ مریض ہے، مقدمے میں ماخوذ ہے، یا وہ مجرم ہے، اس میں بے سکونی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو جسم ہے یہ ایک بنگلہ ہے یہ، اور اس میں رہنے والی چیز روح ہے۔ جب روح کے اندر بیماری لگی پڑی ہے اور روح فاقے سے ہے اور روح کے اندر خرابیاں ہیں تو سکون ملنے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے کتنی ہی صحت مندی انسان کو مل جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا، راہ لذت از درون است و برون اب لہیدہ جستن از قصر و حصون۔ فرمایا کہ سکون اور اطمینان محلات میں، کوٹھیوں میں، باغوں میں تلاش کرنا حماقت کی بات ہے۔ سکون جو ہے وہ اندر ہے، کہ جو تمہارا جسم تو مکان ہے، اندر جو رہنے والی روح ہے وہ جتنا تندرست رہے گی اتنا سکون رہے گا تمہیں، اور جتنا وہ بیمار رہے گی اور جتنا وہ رہے گا اتنی بے چینی اس کے اندر پیدا۔ میں نے بتایا کہ بنگلہ تو بہت اچھا ہے لیکن ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں، ہم مقدمات میں ماخوذ ہیں یا ہم میں بیماری ہے تو ہم بے سکونی مبتلا رہیں گے۔ آج پوری دنیا میں بے سکونی اور بے چینی کی یعنی عالمی بیماری کہہ لیں، وبا کہہ لیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم روح کی حق تلفی کر رہے ہیں، روح بیمار ہے اس کے علاج کی فکر نہیں کر رہے ہیں، وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کو طاقت پہنچانے کی فکریں نہیں کر رہے ہیں ہمارے، تو ظاہر سی بات ہے سکون نہیں مل سکتا۔ اور جس دن اس طرف توجہ کر لیں گے اس دن لاکھ دنیا کی فکریں لگی ہو، اندر بالکل اطمینان سکون، کوئی پریشانی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ایک مومن اور مسلمان ہونے کے وجہ کا حق ہے کہ جہاں ہم اور حقوق کو ادا کر رہے ہیں تو روح کے بھی حقوق کے ادا کرنے کی فکر کریں، روح کو غذا دینا، اس کی جو اصل کھانا ہے وہ دینا، اس کا جو اصل کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو چیز اس کے ساتھ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا ہم گناہ میں لگیں گے، نافرمانیوں میں لگیں گے، اللہ رسول کی خلاف کام کریں گے، اتنا ہی چین و سکون دور بھاگتا چلا جائے گا، کیونکہ تو روح کی بیماریاں سب آ گئی ہمارے ساتھ، اور روح بیمار ہے تو کچھ نہیں مل پائے گا اس کے اندر۔ اس لیے گناہوں سے بچنا اور طاعت کا اہتمام کر، ایک ایک نیکیاں اور ایک ایک طاعت جو ہے وہ روح کی غذا ہے ہمارے لیے، دیکھنے میں چاہے معمولی ہو لیکن اس کے اندر تاثیر ہے اس کی۔ دیکھیے ہومیوپیتھک میں گولی جو ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، مریض کو دیا تو سوچتا ہے بیماری اتنی بڑی اور دوا اتنی سی دے رہے ہیں، لیکن اس کی تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو ایک ہفتے بعضی دوائیں، بعضی 15 دن تک وہ اثر کرتی رہتی ہیں اور مریض کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک ہومیوپیتھک کی دوا انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ صاحب اس کا 15 دن، مہینہ، 10 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو اللہ کا پاک نام چاہے وہ کتنا آسان ہو کتنا سہل ہو، اس کے اندر کتنی تاثیر ہوگی، اور جتنے اعمال دینی ہیں سب میں کتنی تاثیر ہوگی اس میں۔ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے کہ نیکیوں، طاعت، تلاوت، ذکر، اس کی طرف دھیان دینا، توجہ دینا۔ اور بھائی بات دیکھو یہ ہے، کسی کام کے کرنے میں کوئی کام ہو مشقت تو اٹھانی ہی پڑے گی۔ آج ہمارا عجیب مزاج ہے، دنیا کے اعتبار سے کوئی کام ہو ہم ہر مشقت برداشت کرنے کو تیار ہیں، نہ لو دھوپ ہمارے رکاوٹ بنتی ہے، نہ سردی گرمی کو رکاوٹ بنتی، کچھ نہیں۔
کر رہے ہیں مشقت، لیکن دین کے لیے ہمارا عجیب مزاج بنا ہوا ہے۔ ہم یہ سوچتے جو طبیعت چلے گی تب کریں گے، اور نہیں چل رہی ہے تو اس کی بھی مشقت برداشت نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہم کر لیں۔ ظاہر ہے ہم جس کام کے لیے اللہ کا نظام ہے، ہم جس کام کے لیے مشقت، محنت، ریاضت کریں گے، نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن جن کاموں کے سلسلے میں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، محنت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس وقت میں توجہ دلائی گئی اس بات کی طرف ہے کہ جسم کی صحت اور جسم کے تندرست رہنے اور اس کے پلے بڑھنے کی ہم کو کتنی فکر ہے۔ دیکھا جائے 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے سب اسی فکر میں جا رہے ہیں، لیکن روح کے لیے 1 گھنٹہ بھی تو نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمیں نمازیں کیسی ہوتی ہیں۔ مسجد آنے سے پہلے ہی نماز کے بعد کیا کام کرنا ہے سارا نظام بنا ہوا ہے ہمارا، بلکہ مسجد آتے ہیں نظر گھڑی پہ ہوتی ہے فلاں کام سے جانا ہے، اگر معلوم امام صاحب کہیں ذرا سی تاخیر ہوگی تو ان کی خیریت نہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی اللہ معاف فرمائے نیت باندھے سوچ رہے ہیں فلاں سے ملنا ہے، یہ ہونا۔ یہ نماز جیسا عمل یہ روح کی غذا ہے اور بنیادی غذا ہے، اس میں ہمارا یہ حال ہے۔ بھائی اللہ پاک ہم سب کو اپنے روحانی اعتبار سے بننے کی فکر نصیب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کا زیادہ حصہ اسی میں لگتا۔ یہ بات یاد آ گئی، پرسوں غالباً مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا میں، کیسے ہمارے بڑوں نے مجاہدے بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنا بتایا میں نے؟ درود شریف پڑھتے تھے وہ۔ اب ہم سوچیں ہم کتنا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے 100 پڑھنا مشکل، اللہ معاف فرما رہا ہے یہ حال۔ تو وہ 1.25 لاکھ جو پڑھتے تھے وہ ایک دم تھوڑی نہ ہوا، وہ انہوں نے اپنا مزاج بنایا، مجاہدہ کیا، مشقت برداشت کی، اور دھیرے دھیرے آئے وہاں تک پہنچ گئے ہم کو۔ یعنی درود شریف جیسا ایک عمل یہ روح کی بہت بڑی غذا ہے، ایسی غذا ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہر اعتبار سے۔ درود شریف پڑھ کر کے ہم اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں پورے طور کے اوپر، اس کی رحمتوں کو، عنایتوں کو، فضل کو پورے طور پر لے لیتے ہیں، اور پھر آپ سے جو تعلق بڑھ جاتا ہے اس کو ہم بتا ہی نہیں سکتے کیا بڑھتا ہے۔ اس ایک عمل پر میں نے عرض کیا اس امت میں اکابر نے 1.25 لاکھ بار پڑھا ہے اس کو۔ بعض صحابہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ دعاؤں کے جو اوقات ہمارے ہیں کیا سارے وہ درود شریف پڑھا کریں؟ یا کچھ آدھا تہائی چوتھا؟ تو آخر میں آیا انہوں نے کہا سارا وقت اسی میں لگا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک تمہاری ساری ضروریات پوری کر دیں گے۔ میں نے اس پر عرض کیا کہ ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم لوگ ہیں، ہماری 99% فکر ہے جسم کے لیے اور ان کی 99% فکر تھی روح کے سلسلے میں۔ ظاہر نتیجہ دونوں کا بالکل زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے ان کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی روح کے صحت مندی اور اس کے تندرست و توانا بنانے کی اور غذا کی دینے کی فکر نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔